نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد مشائخ عظام علماء کرام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محفل پاک اور عظیم ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں ادب اور احترام کے حوالے سے. میں چاہوں گا اور یہ میری گزارش ہے، آپ سب محبت والے ہیں، آج جن پاک ہستیوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے میں تو تیاری کر کے آیا ہوں. میں آپ کو بھی گزارش کر دوں، اپنے سٹیٹس کو نہ دیکھیے گا، اپنے بیک گراؤنڈ کو نہ دیکھیے گا، اپنی عزت کو نہ دیکھیے گا، اپنے خاندان برادری کو نہ دیکھیے گا. یہ نہ دیکھیے گا کہ میرے پاس اتنا ہے اور دوسروں کے پاس اتنا بھی نہیں. یہ بھی نہ دیکھیے گا کہ یہ کون سا وطن ہے، یہ کون سا وقت ہے. بس یہ دیکھیے گا کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، ہر چیز کو پیچھے کر کے. باقی اب آپ کی مرضی ہے، زور کسے دا کسے تے نہیں چل رہا. میرا اللہ آپ کو توفیق دے، دعائی کر سکتا ہوں. یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا حاضر ہو کے امام پاک کا ذکر سنتے ہیں، آپ کتنا حاضر ہو کے امام علی مقام کے ذکر میں حصہ لیتے ہیں. اور بھائی ان کی جہاد میں ہم حصہ تو نہیں لے سکے، ان کے ذکر میں حصہ لے لو. ان کے مشکل وقت میں ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، ان کے ذکر میں حصہ لے لو. اپنی توجہ کا مرکز اس ذکر کو آج رکھیے جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا آسان ہے، مگر ذکر حسین کرنا دل اور گردے والی بات ہے. جس کے اندر میرے رب کی توفیق کا صدقہ ہمت ہو، دل ہو، وہ یہ ذکر کرتا ہے. میری اللہ کی توفیق جس کو ہو. آج ہم اسی ذکر حسین علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہیں. حضرات محترم، جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ہر وہ مسلمان جو اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے، اس کی زبان پر محرم کے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ذکر اہل بیت شروع ہو جاتا ہے. وہ سال کے باقی دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ یہ ذکر کرتا ہے حضور کی اہل بیت کا، اور دل غم اہل بیت میں اس کا ڈوب جاتا ہے. میرا یہ ایمان ہے، بلکہ میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جس بندے کے دل میں سچا عشق مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب کے پاک کرم اور فضل کا صدقہ اس کے دل میں عشق اہل بیت بھی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے مجھے نہیں پرواہ، جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ عاشق اہل بیت بھی ہے، اور جو عاشق اہل بیت ہے وہ نوکر اور عاشق صحابہ بھی ہے۔ میں نے جس قرآن کریم کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویری کلیئرلی بہت واضح کر کے فرما دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ میرا رب فرماتے ہیں those who insult Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam, they will be rejected by God in this world and the hereafter. He has prepared a humiliating torment for them. بے شک جو لوگ، رب فرماتا اللہ اور اس کے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں، آج موضوع یہی ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو اور اس کے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ایک زبردست قسم کا عذاب تیار ہے۔ یہ میرے رب کا قرآن میں فرمان ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ تو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، رب کو کسی نے پیدا نہ کیا، رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، سو اللہ کو ہم کیسے تکلیف اور کیسے اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں نا، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَسُولَهُ، لوگوں میرے رسول کو جس نے اذیت دی اس پر میرا رب فرماتا ہے لعنت ہے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں ہے، یعنی اللہ کے حبیب کو تکلیف جو دیتا ہے، جو میرے رب کے حبیب کو دکھی کرتا ہے، جو میرے اللہ کے حبیب کو اذیت دے، اللہ فرماتا ہے وہ اذیت اللہ کو ہے، اللہ پہ۔ پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر دنیا اور آخرت میں، جو میرے رسول کو اذیت دے، جو میرے رسول کو تکلیف دے، جو میرے رسول کو دکھی کرے۔ حضرات محترم، خدا کا واسطہ ہے یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و تکلیف اور دکھی کرنا ایک جرم عظیم ہے۔ It's a great sin that knows no bounds۔ میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ رب فرماتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ جو میرے حبیب کو اذیت دے، تکلیف دیں۔ اور آگے اب حضور کا فرمان بھی سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ عز وجل واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کا صدقہ جو میرے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں پھر مجھ سے اللہ کے نبی سے محبت کرو، اس محبت کا صدقہ جو میرا رب مجھ سے فرماتا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کے خاطر۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرات محترم، یہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، یہ بڑا ڈیلیکٹ سا پوائنٹ ہے، بڑا نازک سا ایک حصہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا فوکس آج اسی پہ ہے، کس بات کو ہم سمجھے ضرور، کیونکہ اسی بات پہ آ کے انسان بھٹک جاتا ہے۔ آج آپ کو میں اس کے معیار کا بتاؤں گا، what is the level of this love
for the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی بات بنی بنائی نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کسی ایمان والے کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کو میں اس کی اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب تر نہیں. حضور نے فرمایا اس ایمان والے کا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب تک اس کی اپنی اہل خانہ جو ہیں اس سے بڑھ کر وہ میری اہل بیت کو محبوب تر نہیں رکھتا. حضور نے فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں، کامل ہی نہیں، بلکہ وہ مومن ہی نہیں جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، حضور نے فرمایا میری اولاد سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں. جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر میرے بچوں سے محبت نہیں کرتا. یہ سٹینڈرڈ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے محبت کا یہ سٹینڈرڈ رکھا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور نے فرمایا میرے بچوں سے محبت کرو. اب جس نے اس کو مانا، جس نے اس پہ عمل کیا، بات تو پھر اس کی ہے نا. جو اس حکم پر چلا، بات تو پھر اس کی ہے نا. عشق کے دعوے پھر وہ کرے نا. جھوٹی محبت کے دعووں کی آڑ میں اس بارگاہ میں انسان جتنا بھی چلاک ہو گھس نہیں سکتا. حضور کی بارگاہ ہے. حضور نے فرمایا اپنے بچڑیاں تو زیادہ، اپنے بچیاں تو زیادہ اور میرے بچیاں دا کرو، پھر تہاڈا ایمان مکمل ہے. اپنی جان محسوس کرو، اپنی جان کو، یہ سب کے اندر ہے. اپنی جان، اپنے اس مال، اپنی اس اولاد، اپنے تن من دھن، ہر چیز سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں میری اولاد سے محبت کر، پھر تیرا ایمان مکمل. چاہے جتنا ہی پرہیز کرے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے حج کر لو، جتنے عمرے کر لو، ارے مسلمانوں جب تک مجھے اور میری اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کر تم محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان مکمل ہی. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. آپ کا سفر مکمل کرنا میری اللہ کی توفیق کا صدقہ ہے. میں تو صرف اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. حضرات محترم، اپنی اس پاک اہل بیت سے حکم سے بھی پہلے اللہ کے فضل و کرم سے میرے حضور نے خود محبت و مودت فرمائی، کر کے دکھائی، دکھا کے سکھایا اور پھر حکم بھی سنایا. روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حجر پاک میں تشریف لے گئے. فرمایا میری پیاری بیٹی مجھے میرا نواسا لا کر دکھاؤ. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے مولا حسین کو لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال دیا. آپ نے حسین کا منہ کھولا، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی. مولا حسین حضور کی زبان مبارک کو چوسنے لگے. ارے یہ کون سی زبان مبارک ہے؟ یہ کوئی عام زبان مبارک نہیں، یہ وہ زبان مبارک ہے جس پر اللہ کا قرآن اترا، جس پہ میرے رب کا کلام اترا. اور بھائی یہ وہ زبان مبارک ہے جس کی اللہ بھی اتنی حیا کرے کہ ابھی رسول کے منہ میں اس زبان میں حرکت نہ آئے. میرا رب پہلے کعبے کا رخ بدل دے. ارے حسین کو وہ لعاب دہن ملا، کوئی عام لعاب دہن نہیں، وہ لعاب دہن ملا. ارے جو حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تو آنکھ میں نور آ جائے. ارے کھاری کنویں میں پڑا تو وہ پانی کڑوا میٹھا ہو گیا. ارے وہ لعاب دہن میرے مولا امام علی
مقام نے بار بار چوسا. ارے ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. آپ آج خود اندازہ لگائیے, ارے جس ذات کو گھٹی لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پلائی گئی ہو, ارے اس ذات اقدس کی عظمت کا ارے کیا عالم ہوگا. اور تم پوچھتے ہو حسین کون ہے. ارے آؤ تمہیں میں حسین کا بتاؤں. حسین کا لال بتائے گا کہ حسین کون ہے. حسین کے گھر والے بتائیں گے کہ حسین کون ہے. ارے حسین وہ امام ہے ارے جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. ارے خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ارے حسین وہ امام ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرے. ارے جہاں خاتم النبیین کی مہر لگی ہوئی ہو, ارے اس وقت سواری کرے جب مصطفیٰ کریم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. ارے اور ایسی حسین سواری کرے کہ مصطفیٰ کریم کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں لمبا ہو جائے. ارے تم پوچھتے ہو اور تم پوچھتے 21ویں صدی میں آ کے اپنی فیس بک کے, ٹویٹر, انسٹاگرام کے نیوز فیڈ اور کامنٹس کھول کے ارے تم پیغام پہنچاتے ہو اپنی فیک آئی ڈیز کے تھرو. ارے تم پوچھتے ہو کہ حسین کون ہے, حسین کا مقام بتاؤ. ارے وہ مولا حسین ہے ارے جن کے لیے رسول اللہ رحمت للعالمین آقا دو جہاں نے منبر چھوڑا. ارے خدا کا قرآن پڑھنا چھوڑا, جمعے کا خطبہ چھوڑ کر حسین کو تھام لیا, زمین پر گرنے نہ دیا. ارے وہ امام حسین ارے وقت کے مجدد, وقت کے مفتی, وقت کے پیر. ارے یہ سنیں کہ حسین وہ ہے ارے جو پیدا ہوئے تو ان کے کانوں میں اللہ اکبر کہنے والا خود نبی. ارے جو حسین پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں مصطفیٰ کی اپنی زبان. ارے وہ امام حسین جن کی ماں سیدہ زہرا تشریف لائیں تو مصطفیٰ بیٹی کی محبت میں ارے کھڑے ہو جائیں. اگر تم میں کچھ غیرت کی رتی باقی ہے تو اپنی اس شرم و حیا کو اتار دو, حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرو. ارے سنو پوچھنے والوں, ارے نقلی پی ایچ ڈی ڈگریوں والوں, ارے جھوٹی تعلیم والوں, ارے کھوٹی انا والوں, حسین کون ہے. ارے حسین وہ ہے جب روئے تو مصطفیٰ سیدہ کو کہیں اے میری بیٹی حسین کو نہ رونے دے, تیرے بابے کا دل تڑپ جاتا ہے. ارے جس کی مسکان پر نبی قربان, ارے وہ مسکرانا میرے حسین کا ہے. ارے یہ وہ امام حسین ہے ارے جن کے لیے نبی نے اپنا سگا بیٹا ابراہیم قربان کیا. ارے تمہیں اپنی انا قربان کرتے ہوئے دقت ہوتی ہے, شرم آنی چاہیے تمہیں. ارے حسین کے لیے نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا. ارے تم حسین کو عام سمجھتے ہو, ارے بغیر وضو کا ان کا نام لیتے ہو اور پھر جنتی ہونے کے دعوے کرتے ہو, ماتھوں پہ محراب سجا کر. ارے سینے پر سرکار کی نالین وہ چمڑے کا ہے, ارے وہ نالین پاک سجا کر حسین کی بے ادبی کر کے تم سمجھتے ہو کہ جنت ملے گی. نا ارے حسین تو وہ ہے پترو ارے جس پہ نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا اور تم اس کو عام سمجھ بیٹھے. ارے اس کی دکھی داستان کو خدا را شاید تم سنی ہو, اگر تم شیعہ ہو, اگر تم وہابی ہو, اہل حدیث ہو, یا تمہارے پاس ایمان بھی نہیں, غور سے اس بات کو سنو. یہ دربار عالیہ غوث یگانہ کا فیض بول رہا ہے, یہ دربار عالیہ غوث یگانہ کا ارے ان کی تربیت بول رہی ہے. یہ پیر نصیب علی کی زبان کا صدقہ ان کا نوکر بول رہا ہے. ارے حسین کی دکھی داستان کو ارے بے بسی کی داستان نہ سمجھنا, ارے لاچاری کی داستان نہ سمجھنا. ارے حسین نواسہ رسول ہے, ارے تم کون ہو. حسین حافظ قرآن ہے, ارے تم کون ہو. حسین جگر پارہ زہرا ہے, ارے تم کون ہو. حسین علی کا شیر بھی ہے, حسین دین اسلام کا محافظ بھی ہے, حسین دین کی بقا کا پاسبان بھی ہے. ارے حسین کی کربلا کی داستان ہمارے لیے ارے سنو, استقامت کا پیغام, باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام, حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے
کا پیغام، دامن کو پاک رکھنے کا پیغام، ارے عشق الہی میں اور عشق مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کرنے کا، ارے یہ حسین کی شہادت کا پیغام ہے، یہ کردار کو، ارے گفتار کو، ارے رفتار کو خدا کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا پیغام ہے، ارے کربلا کی داستان خدا پر توکل اور صرف اللہ سے مدد مانگنے کا پیغام ہے۔ کربلا کا شاہ حسین ایسے ایسے نہیں، ذرا مرشد کا جذبہ دیکھیے، ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، آواز نکالے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ مجھے واللہ میری عادت نہیں، پر مجھے آج کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ میں انگلیوں کا اشارہ کر کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں کہ تمہارا ہاتھ حسین کے نام پر اٹھ نہیں رہا، ارے تم نے کہاں جانا ہے، کہاں ان ہاتھوں کو لے کے جانا ہے؟ اگر امام پاک کا ذکر کرنا ہے تو سینہ چیر کے کیا کرو، ارے کربلا کا شاہ حسین، یا حسین، کربلا کا شاہ 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 حسین، نعرہ حیدری۔ میرے بھائی، شہید ہوتا تو آج کر کر یزید ہوتا، نبی کی سنت اجا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ یہ کوئی لاچاری اور بے بسی کی داستان نہیں ہے، یہ کربلا کی داستان خدا پر توکل اور حسین کا صرف اللہ سے مدد مانگنے کا نام ہے۔ یہ پیغام ہے کربلا کی داستان کا، یہ پیغام ہے حسین پاک علیہ السلام کی شہادت کا۔ مگر وہ لوگوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھو کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ جگر پارہ بطول ہے۔ ارے اس کو جو تکلیف جس نے دی، اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، اور ان کا جس نے ذکر کیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، مصطفیٰ کے رب کو راضی کیا۔ ہر بات میں ہے نور نبوت کی آفتاب، آئینہ رسول ہے سیرت حسین کی۔ ارے کٹوا دو سر، جھکاؤ نہ باطل کے سامنے، پیغام دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور طلب بات یہ ہے، it needs a lot of your, in fact it needs all of your attention, it needs all of your ability of comprehension, it needs your entire capacity for intellect and understanding something, for articulation۔ آپ کی توجہ اس بات کو چاہیے، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم ہر عبادت ہونے کے باوجود میدان محشر میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ میرا رب قرآن میں حکم فرماتا ہے، لوگوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف اور دکھ دینا ایسا نہ کرنا۔ میرے حبیب کو اذیت، تکلیف اور دکھ کبھی نہ دینا، کیونکہ حضور کو جس نے دکھ دیا، اذیت دی، تکلیف دی، میرا اللہ فرماتا ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتم النبیین
رحمتل للعالمین، منبع جود و سخا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ میرا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ سے محبت عشق فرماتا ہے۔ حضور کو تکلیف دینا حافظ صاحب، حضور کو اذیت دینا، حضور کو دکھی کرنا رب کی ناراضگی کا واللہ سبب بن جاتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی پھر جو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا وہ بات میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ارے اس محبت کا، اس مودت کا جو مجھے میری اولاد سے ہے اس کا صدقہ ارے مسلمانوں میری اولاد سے محبت کرو۔ اور جس نے پھر اولاد کو، آل نبی کو ارے تکلیف دی، اذیت دی، دکھی کیا، ناراض کیا، اس نے نبی کو ناراض کیا۔ جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے میرے اللہ کو ناراض کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ، آپ یہ بات سوچیں، آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، ارے کیا میرا نبی ناراض نہ ہو؟ جب آپ کی آل اولاد کو کوئی دکھی کرے، تواڈے پتراں نو کوئی اکھ چک کے ویکھ لے تے تواڈا جگڑا تڑپ جاندا ہے، سینہ کم جاندا ہے، تسی فوجاں لے کے آ جاندے ہو بوئے تے، اور میرے پوتل ویکھیا اور تو کون ہے؟ حضور کی اولاد کو کوئی دکھی کرے، کیا میرا نبی ناراض نہ ہو؟ جب آپ کی آل اولاد کو دکھی کیا جائے کیا میرا اور آپ کا نبی ناراض نہ ہو؟ ارے میرا نبی ناراض نہ ہو جس سے سیدہ فاطمہ ناراض ہو، میرا نبی ناراض نہ ہو ارے جس سے مولا علی ناراض ہو، کیا میرا نبی ناراض نہ ہو جس سے امام حسن ناراض ہو، ارے کیا میرا نبی ناراض نہ ہو جس سے امام حسین پاک ناراض ہو؟ ارے ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھ۔ ارے حضور نے تو ان سے بے پناہ بے حد اللہ پاک کی قسم محبت فرمائی، بلکہ حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتا ہے، اے پروردگار تو ان سے محبت رکھ جو پنج تن سے محبت رکھتا ہے، اے پروردگار ان سے محبت رکھ جو حسین کے ذکر پر ہاتھ کو اٹھائے، اے پروردگار ان سے محبت رکھ جو سیدہ کے نام پہ ان کی حیا میں سر کو جھکا دے، اے اللہ ان سے محبت رکھ جو میری اولاد کی حیا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو صرف اور صرف عشق الہی، عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت کا صدقہ اجر عطا فرمائے۔ باقی اور کوئی دنیا چ کمائی نہیں ہوندی جے، کسے چیز دی کمائی نہیں، اے ایک کوئی رستہ ہے جہدے نال انسان دنیا چ بھی تر جاندا ہے تے اگلے جہان چ بھی تر جاندا جے۔ اے اولیاء دا سبق جے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امام حسین پاک علیہ السلام سے اتنی محبت فرمائی کہ اس جہان میں تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ The love that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had for his household, for his Ahl Bayt, for his children is absolutely unparalleled in this universe. There is no other example of this sort of love that one has for his own children. مستدرک الحاکم میں یہ روایت نقل ہے کہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا حسین کو ایک دن جھپٹ کے اٹھایا، سختی سے اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے اور ملال سے فرمایا ہے ام فضل آپ پرے ہٹ جائیے، آپ پیچھے ہو جائیے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرات محترم، آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، یہ میں کوئی گفتگو آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں کر رہا، نہ میری کوئی اتنی اوقات ہے اور نہ ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ بنانا چاہیے۔ یہ تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔
تاکہ ان کی یاد سے اس زندگی کا ایک لمحہ غافل نہ ہو۔ دنیا کے سارے چکر چلتے رہنے ہیں، میں اور آپ فوت بھی ہو گئے نا، اے کم پھر بھی نہیں رکنے، یہ چلتے رہیں گے، مگر وہ حسین کا ذکر ایسا ہے، اس گھرانے کا ذکر ایسا ہے، عشق مصطفیٰ ایک ایسی پاورفل طاقتور چیز ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اپنے گریبان میں جھانکیے اور اس چیز کا ذرا اندازہ لگائیں کہ 1450 سال سے لے کر قیامت تک آل رسول اولاد علی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے حضور کا فرمان ہے کہ یہ دونوں اکٹھے قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر آ کر مجھے ملیں گے، میں خود ان کا استقبال کروں گا۔ تو یہ کیسے سلسلہ ختم ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، تا قیامت تک، اس مقررہ لمحے تک جو میری اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ قیامت تک مصطفیٰ کی آل کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون، علی کی اولاد، حسن و حسین کی نسل انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، چاہے کوئی جو بھی سازش کر لے، چاہے کوئی جتنا بھی زور مار لے، جتنے نیٹ پہ کتابیں اور جناب ساری چیزیں چڑھا لے، قیامت تک اس خون کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں اس خون کی حیا کرنا سیکھ لو، اس خون کی حیا کرنا سیکھ لو، یہ قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس محبت کا صدقہ اس خون کی حیا کرو جو خود محبت نبی نے ان سے فرمائی۔ ساڈے واسطے تے کم اوکھا ہی نہیں ہونا چاہیے، حضور دی سنت ہے، ایسے بہانے کر لو، نہیں تو من مندا، بتے پڑ گئے ہو، امریکہ پہنچ گئے ہو، ڈالر آ گئے نے، پیسے آ گئے نے، ٹھیک ہے تہاڈی مرضی ہے، بادشاہ لوگ ہو، نیٹ چلانا آ گیا ہے، سمجھ دو 21ویں صدی ہے تے کسی نے مرنا ہی کوئی نہیں، اوتھے پیش ہی نہیں ہونا، حضور دی سنت ہی سمجھ کے کر لو، سرکار کی سنت پاک ہی سمجھ کے ان سے محبت کر لو۔ اور یہ جو محبت ہے یہ نبی نے آل سے فرمائی اور میرے اللہ نے نبی سے فرمائی۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو ذرا سختی سے بھی کوئی اٹھائے، سختی سے بھی کوئی اٹھائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ تو ذرا آج یہ سوچو تو صحیح، اب بڑے سنبھل کے میری اگلی ساری گفتگو سننا۔ آپ سب ہر حوالے سے میرے بزرگ ہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرے پاس جو بھی ہے میری نسبت کا صدقہ ہے، میری اپنی تے کوئی کمائی نہیں، منو جو مرضی کہہ لو، میں تے تانوں انہاں دا راہ دسن بیٹھے ہاں کہ گل ساری اس کار دی جے، گل ساری سرکار دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ذرا سوچو، اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کوئی تھوڑی سی سختی سے بھی امام حسین کو اٹھائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سختی نہ کرو میرے حسین کے ساتھ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج ذرا سوچو نا کہ جب بھالے اور نیزے چلے، جب تیر اور تلواریں چلیں، جب آل نبی اور اولاد علی کو ذبح کیا گیا، کاٹ کاٹ کے بوٹی کیا گیا، کرب و بلا کے میدان میں فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اپنے واسطے 400 فٹ تھلے جا کے بور کڈنے ہیں، تو انہاں واسطے وغدہ پانی وہ بھی بند کر سڑیا، مصطفیٰ کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں، مصطفیٰ کے آل کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کی نوکوں پر سجایا گیا۔ اس اذیت کا اندازہ اب کون کر سکتا ہے؟ کون حساب لگا سکتا ہے وہ تکلیف کتنی ہوئی ہوگی، اس کا دکھ حضور کو کتنا ہوا ہوگا؟ یہ میں کس کا ذکر کرنے لگا ہوں، کس کے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں؟ ارے اس حسین کی کیا شان ہے، وہ جو جسے نظر بد سے ملائک نے بچایا برسوں،
ارے جس کو کندھے پر محمد نے بٹھایا برسوں، جس کو زہرا نے کلیجے سے لگایا برسوں، ارے جس کو جبرائیل نے جھولوں میں جھلایا برسوں، اب اسے گلشن عالم کی ہوا راس نہیں، اب وہ گرتا ہے زمین پر تو کوئی پاس نہیں۔ میں اس حسین کا، حضرات محترم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کربلا کا میدان ساڈے تے اتے پھر بھی ٹینٹ نے، کربلا کا میدان، اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، زمین پر ریت آگ کی طرح جل رہی ہے۔ اب میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کر لیجئے، ایک طرف دیکھیں تو امت مصطفیٰ ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے، گھوڑوں پر تکبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں، نیزے اور بھالے لیے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف میرے مولا حسین کے خیمے میں ان کے ساتھ ان کے 72 جاں نثار وفادار، جن میں بھتیجا قاسم، اونو محمد، 18 سال جوان علی اکبر، بیمار زین العابدین، 6 ماہ کا معصوم بیٹا علی اصغر، اور ان کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، پردے دار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ارے 6 سالہ معصوم بچی سیدہ سقینہ سلام اللہ علیہا، اور شاہ حسین علیہ السلام کی زوجہ پاک سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ اہل بیت پاک کی بیبیاں ہیں، یہ عام بیبیاں نہیں، یہ اہل بیت پاک کی وہ پاک بیبیاں ہیں جن کے نام پر ہماری تمہاری جبینیں ادب سے جھک جانی چاہیے۔ آج اپنی مرضی سے جھکا لو تو بہتر روگے، پل صراط سے جب گزرنا پڑے گا، اس سے پہلے میدان محشر کا جب وہ پورا میدان سجا ہوگا، سیدہ کی براق اترے گی تو میرا رب حکم فرمائے گا اپنی جبینوں کو جھکا لو، میری محبوب کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ یہ وہ پاک بیبیاں ہیں میرے بھائیوں، ان کے نام پر ادب سے اپنے سروں کو جھکانے میں شرم نہ محسوس کیا کرو۔ یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پاک شہزادیاں ہیں جن کی سورج بھی حیا کرتا ہے، اور یہ مولا حسین علیہ السلام کی کل فوج تھی۔ دس واز ہز ٹوٹل آرمی، یہ ٹوٹل ان کی فوج تھی۔ یہی بندے تھے جو کرب و بلا میں اپنے جان کی قربانی کے لیے حاضر تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں، اج تانوں اللہ دے نبی دا واسطہ انصاف کر کے اٹھیو۔ میں تے کہنا لنگر ضرور کھائیو پر بے شک نہ کھائیو، مگر انصاف ضرور اج کریو، یا حق دے نال ہو جاؤ یا مان جاؤ تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا، یا مان جاؤ کہ ساڈا کچھ نہیں بن سکدا، یا اللہ دی رحمت نا امید نہ ہو تے حق دے نال کھلو جاؤ، پاویں کلے کمرے چ کھلو جاؤ، چھپ کے دل چ کھلو جاؤ، صرف نیت ہی کر لو، پھر بھی بیڑا تر جائے گا جی انشاءاللہ۔ نہ بخاؤ دنیا نو، نہ دشمنی لو بندیاں نال۔ یاد رکھو اس رستے تے جیڑا بھی جوان کھلوتے ہیں نا، علی اکبر تو جوان کوئی بندہ نہیں سی، او دی جوانی تو چنگی نہ میری جوانی نہ تہاڈی جوانی، انہوں بھی کٹیا سی بندیاں نے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر اتنی جرت نہیں کہ لوگوں میں کھڑے ہو سکو تو اکیلے کمرے میں کھڑے ہو جاؤ، دل کے اندر ہی کھڑے ہو جاؤ، مگر آج انصاف کرنا، دلوں کو نرم ہونے دو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پتہ نہیں جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، دلوں کو نرم ہونے دو، اپنی انا کا اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گھلا گھونٹ دو، مار دو اگلے چند لمحوں کے لیے اپنی اس انا کو جو تمہیں ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اور میدان کربلا کا منظر ایسے سنو جیسے خود وہاں موجود ہو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ آنکھیں نم کیوں ہوتی ہیں، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ دکھ کیوں لگتا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، اگر انسان ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، عاشق رسول ہو، تو یہ داستان سن کر تمہارے دل آنسو کے، خون کے آنسو ضرور روئیں گے۔ میرے بھائیوں، میدان کربلا کا منظر اپنے اندر آج اجاگر ہونے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا نقشہ اپنی آنکھوں میں کھینچو،
جب حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ چکے، جب حضرت قاسم شہید ہو چکے، جب معصوم 9 اور 10 سالہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادے انو محمد شہید ہو گئے، کربلا کی ریت میں گم گئے، جب علی اکبر کی جوانی خاک و خون میں مٹ گئی، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا لاشا بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ بھائیوں، پھر وہ وقت آ گیا، مولا حسین میدان کربلا میں تیار ہو کر جانے لگے۔ پیچھے سے سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا نے آواز لگائی، مولا حسین علیہ السلام کے قریب آ کر اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، آپ نے فرمایا، اے شاہ حسین، میں نے قاسم کے صحرے کی لڑیوں کو خون میں لت پت دیکھ لیا، میں نے اپنے معصوم بیٹوں کو خون میں لت پت اس کربلا کی ریت کو ان کو نگلتے ہوئے دیکھ لیا، میں نے جوان علی اکبر کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اے میرے مولا حسین، میں علی اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھ پا رہی، میرے سے وہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی، میں علی اصغر کی اذیت تکلیف نہیں دیکھ سکتی، میں تجھے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے بابا علی کی جرت کا واسطہ دیتی ہوں، ہم مسافروں کی یہ آخری آرزو پوری کر دو۔ گود سے سیدہ پاک نے علی اصغر کو میرے بھائیوں یوں اٹھا کر حضرت مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے عرض کی، حسین دیکھیں، اصغر کے لب خشک ہو چکے ہیں، آپ دیکھیے سانسیں اکھڑ چکی ہیں، ارے پیاس سے جسم نڈھال ہو چکا ہے، اے شاہ حسین اس معصوم کو لے جائیں۔ اشارہ کر کے زینب سلام اللہ علیہا نے ان ظالموں کی طرف اشارہ کر کے امام حسین کو کہا، اے میرے ویر حسین، وہ میرے نانا کی امت ہے، وہ امت مصطفیٰ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج کم از کم اتنی تو حیا کر لیں گے کہ ایک معصوم کے گلے میں ایک گھونٹ پانی اتار دیں گے۔ مولا حسین نے جب یہ بات سنی نا تو دل پھٹ گیا، ان کا دل دہل گیا، روتے ہوئے زینب کو فرمایا، زینب میں تیری گل نہیں موڑ سکتا، تو میری سونی بہن ہے، میں تیری بات کو نہیں موڑ سکتا، لیکن اللہ نے نا، امام حسین فرماتے ہیں، زینب اللہ نے ہمیں خدا کی قسم مانگنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، زینب ہم اس ماں کی اولاد ہیں، اس سیدہ کی اولاد ہیں، ارے جس کی چوکھٹ پر کوئی مانگنے والا آ جائے نا تو 3 دن کا روزہ وہ سیدہ پانی سے کھول لیتی ہے اور سوالی کو خالی واپس نہیں کرتی۔ اے زینب ہم اس باپ کی اولاد ہیں جس سے کوئی سوالی روٹی کا سوال کرے تو وہ اونٹوں کی قطاریں عطا فرماتا ہے، مگر آج تو نے اپنے ویر سے سوال کیا، زینب میں تیرے کہنے کو ٹال نہیں سکتا، اور تیرے کہنے پر میں ان کوفیوں کے پاس جاتا ہوں، زینب تیرے کہنے تے میں جاننا۔ یہ کہہ کر مولا حسین خیمے سے نکلے، اور میرے بھائیوں عشق کی انتہا کا ایک انوکھا امتحان شروع ہو گیا۔ مولا حسین معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگائے کربلا میں جاتے ہیں۔ 3 دن کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر بابا حسین کے گلے سے چمٹ رہے ہیں۔ عاشق مولا حسین اشد حب للہ کی تصویر مولا معصوم علی اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج کو فرماتے ہیں، او ظالمو، ارے تم نے میرے بھائی عباس کو شہید کیا، ارے جس کو میرے بابا علی نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے خدا سے مانگا، تو نے اس بھائی عباس کو شہید کیا جس کو لوگ تانے مارتے تھے کہ عباس تو علی کا بیٹا ہے، تو اپنے آپ کو حسن اور حسین کا غلام کیوں کہتا ہے، تو اپنے آپ کو حسن اور حسین کا نوکر کیوں کہتے ہو، سانو تو انو شرم آوے۔ مولا حسین نے فرمایا، اس میرے پرانو لوگ کی تانے مار دے سن، کہندے سن عباس ہے تو
تم علی کے بیٹے ہو، تم اپنے آپ کو حسن حسین کا خادم کیوں کہتے ہو، بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تمہارا بھی بابا علی، ان کا بھی بابا علی۔ حضرت عباس فرماتے تھے ہاں ہاں لوگوں ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی بابا علی، حسن و حسین کا بابا علی، مگر عباس کی جو ماں ہے نا وہ اس سیدہ پاک کی چوکھٹ کی خادمہ ہے، اور جس کے لختے جگر حسن و حسین ہے۔ امام حسین نے فرمایا ظالمو تسی میرے اس ویر کو شہید کیتا ہے، تم نے میرے دل کے ٹکڑے میرے بھائی عباس کو شہید کر دیا، شاید اس لیے کہ تمہیں اس سے خطرہ تھا، تم نے بھوکے پیاسے قاسم کو شہید کر دیا، شاید اس لیے کہ تمہیں اس سے خطرہ تھا، تم نے کربلا کے ٹبوں پر اذانیں دینے والے جوان علی اکبر کو آج ذبح کر دیا، شاید اس لیے کہ تمہیں اس سے خطرہ تھا، ارے تم نے ان کو پانی نہ دیا، شاید اس لیے کہ تمہیں ڈر تھا کہ علی کے بیٹے اٹھ کے نا تو سب کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر وہ بدبختو ظالمو حسین کے ہاتھوں میں اس معصوم علی اصغر کو تو ذرا دیکھو، اس 6 ماہ کے بچے سے تمہیں کیا خطرہ ہے، اس کو پانی پلا دو، اس سے تمہیں کیا خطرہ، کیا ڈینجر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ حسین اس معصوم کے نام پر تم سے پانی لے کے خود پی لے گا تو ظالموں میرا بیٹا لے جاؤ، اس کو پانی پلا دو اور پھر واپس کر دینا، اور اگر حسین کا بیٹا سمجھ کر تمہارے میں ہمت نہیں پڑی کہ اس کو پانی پلانا ہے، اتنی نفرت اور بغض تمہارے اندر ہے کہ تمہارا دل نہیں مانتا کہ حسین کے بیٹے کو ہم پانی کیوں پلائیں، تو نبی کا نواسہ ہی سمجھ کے پلا دو۔ ارے وہ بے حیاؤ، اگر نبی کا نواسہ نہیں سمجھ سکتے، اگر یہ بھی خیال تمہارے دل میں نہیں آتا تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے اس بچے کو پانی پلا دو۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، ارے تم پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور تمہیں کیا یہ معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ کون بے زباں ہیں، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں رب ذوالجلال، تمہیں قسم رب ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے یہ سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مہاب کی، ٹپکا دو اس کے خلق میں 2 بوند آب کی۔ میرے بھائیوں یہ عشق کے سودے ہیں، یہ صرف اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جس نے کبھی عشق کا ذوق چکھا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، یہ عشق کے سودے ہیں۔ ہرمل نے اپنی کمان پر تیر چڑھا لیا۔ امام حسین نے جب یہ بات فرمائی نا، یہ ساری بات کی، ساری گفتگو کی، سوچنا تو پڑتا ہے نا، کیا ان کو شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کا نواسہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ آج ساری باتیں 1450 سال بعد آپ کو سنا کر آپ سب کی آنکھیں نم ہو گئی، دل چر گئے، چاہے کوئی بھی ہو دل دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے، یہ بات ہی ایسی ہے۔ ان کو کچھ نہیں ہوا، سوچئے کیوں نہیں ہوا؟ اور میرے اللہ کی طرف سے مور لگ گئی تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ امام حسین کی یہ ساری بات سن کر بجائے اس کے کہ وہ گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ جوڑ لیتے، کہتے آپ نواسہ رسول ہے، تسی نبی دی آل ہو، بہت اچا تہاڈا مقام ہے، اسی مقام نہیں تانوں دتا، تانوں اے مقام ربوں لبیا ہے، تسی چنگے ہو اسی ماڑے آ، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی، معافی دے دیو۔ معافی منگنا بھی میں کہنا نصیباں والیاں دا کام جے، سانوں معافی دے دیو۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ معافی مانگتے حافظ صاحب، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان کرتوتوں پر شرمندہ ہوتے، ہرمل نے تیر اپنی کمان میں چڑھا دیا۔ 6 سالہ سکینہ سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سب دیکھ رہی تھیں کہ یہ اب عاشقوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ سکینہ چیخ پڑی، کہنے لگی تیر نہ ماری ویر میرے نو، او ہرمر بے دینا، ویر میرا اے نو پروردار، رو رو کوے سکینہ۔ وہ منظر کربلا کا کیسا ہوگا کہ بابا کے ساتھ، بزرگ بابا کے ساتھ تھکے ہوئے گھوڑے پر 6 مہینے کے معصوم پیاسے بچے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے امت مصطفیٰ
اپنی شان و شوکت کے ساتھ، ارے اپنی جھوٹی انا اور تکبر کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں۔ ایمان والو، وہ منظر آج اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ اور تلاش کرو اپنے آپ کو کہ اس فوج، اس میدان کی کس فوج کی طرف ہم اور آپ کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں حسین کی سائیڈ پہ رکھے، حسین کے وفاداروں میں رکھے۔ وہ منظر اپنی نگاہوں میں لاؤ۔ خدا دیکھ رہا ہے، واللہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ارے مولا علی دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ کو خیال آیا کہ اس معصوم کو تو یہ پانی دے ہی دیں گے، چلو جننے بھی ظالم نے اینے تے ظالم نہیں ہو سکتے نا، ایس معصوم نو پانی دے ہی دیں دے۔ مگر اس بدبخت حرمل نے کمان میں سے وہ تیر نکالا، معصوم علی اصغر کے خلقوں میں نازک سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ارے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پاک بیٹی سغرا کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے جو روز خالی ہاتھ خالی پنگھوڑے کو جھولا جھلاتی رہتی، کہتی کہ علی اکبر میرے ویر نے وعدہ کیتا سی، وہ ضرور مجھے لینے آئیں گے۔ ایمان والوں، میں مدینہ رسول کا کیا منظر آپ کے سامنے بنا کے بیان کروں؟ اس کو تو بنایا جا ہی نہیں سکتا، یہ تو خون، یہ تاریخ خون کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ مولا حسین کے جگر کے ٹکڑوں کی یہ جو دکھی درد والی داستان ہے، جو لوگ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں اور رویا نہ کرو، کیوں نہ رویے، کیوں نہ رویے، ساڈے اتھرو اینے مہنگے نے، اینے چنگے نے کہ نبی دے کار تے دکھ تے نہ رویے۔ میں کیا آپ کے سامنے اس داستان کو پیش کروں؟ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، مجھے تو وہ طریقہ کار ہی نہیں آتا، نہ میں مقرران، میں کیا آپ کو وہ داستان سناؤں؟ کہ نبی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، ایک بیٹی خیمے کے دروازے میں سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے، حسین پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹی سغرا سلام اللہ علیہ مدینہ رسول میں نانا محمد مصطفیٰ کے روزے سے چمٹ کر رو رو کر صدائیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے نانا جی علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر لے کے جاؤں گا، نانا جی میں صبح سے لے کے شام تک مدینے کی گلیوں میں کربلا کی راہ دیکھتی رہتی ہوں، میں صبح سے لے کے شام تک علی اصغر کے خالے پنگوڑے کو جھولا جھلاتی رہتی ہوں، لوریاں سناتی رہتی ہوں۔ میرے بابا حسین نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا کہ پتر میں تنوں لین آواں گا۔ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر سیدہ سغرا سرکار دو جہاں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک روزے کی جالیوں کے ساتھ چمٹ کر یہ صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ آپ یہ اپنی عرضی پیش کر رہی ہیں تو ایک نا اجنبی ان سبز جالیوں کے پاس کھڑا ہو کے وہ دیکھ رہا کہ یہ بڑی پیاری سی بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، اور یہ اتنا رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے کہ حد ہی ختم ہو گئی۔ وہ آگے آیا، اس نے آگے آ کے کہا کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی تمہارے رونے سے ایسا لگتا ہے جیسے رسول پاک کا روزہ کانپ رہا ہے۔ سیدہ سغرا نے روتے ہوئے فرمایا کہ پہلے تو بتا تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک اجنبی ہوں اور میں کوفے جا رہا ہوں۔ کوفے کا نام سن کے سیدہ سغرا کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی، فرمایا کوفے جانیا ویر سپاہیا چٹھی لے جائیں مدینے دے آرائیا۔ آپ نے فرمایا میرا ایک کام کر دے، ایک کام کر دو، میرا یہ خط ہے، یہ چٹھی ہے، میرے بابا حسین تک پہنچا دو۔ میں سغرا نبی کی بیٹی ہوں، نواسی ہوں، اہل بیت سے ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، جگر کا ٹکڑوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ روز محشر جنت سے نانا جی سے چٹھی میں تجھے لے کے دوں گی، تو میرا بس یہ کام کر دے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا یہ پیغام حسین تک پہنچا کے اب سانس لوں گا۔ سیدہ سغرا نے کہا کہ ایک سیکنڈ رک جا، جانے سے پہلے نا یہ کرتا بھی لے جا، میں اپنے ویر علی اصغر واسطے
اپنے ہتھاں نال بنایا ہی، یہ کرتا بھی لے جا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کرتا قبول کیا، وعدہ کیا پہنچاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا رک جا رک جا، میرے ویر علی اکبر نو جا کے آکھی سغرا تیرا انتظار کر رہی، تو وعدہ کیتا سی، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی کہ واپس آؤں گا لینے، سغرا انتظار کر رہی ہے۔ اور اس کو بتائیں کہ سغرا بڑی روندی ہے۔ یہ دردناک پیغام لے کر قاصد مدینہ پاک سے روانہ ہوا۔ میرے بھائیو آؤ دوسری طرف چلیں، کیا منظر ہے۔ ارے ایک طرف ہزاروں کا لشکر فوجیں کھڑی ہیں اور دوسری جانب ایک بزرگ باپ سفید داڑھی مصطفیٰ کے کندھوں کا سوار، مولا علی کے جگر کا ٹکڑا، مولا حسین اپنی باہوں میں معصوم علی اصغر کی لاش کو خون میں لت پت اٹھائے بیٹھے ہیں۔ تیر جو لگا تو ایک خون کا فوارہ علی اصغر کی گردن سے نکلا۔ مولا حسین نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ میں اس خون کو اکٹھا کر لیا۔ آپ نے سوچا اس کو میں آسمان کی طرف پھینکتا ہوں۔ ابھی خیال ہی آیا تو آسمان سے آواز آئی، او حسین اللہ دا واسطہ ہی اس خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا، وگرنہ قیامت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ امام حسین ادھر ہی رک گئے، ہاتھ کو جھکایا، سوچا پھر اس کو زمین پر پھینکتا ہوں۔ ابھی خیال ہی آیا، زمین بول اٹھی۔ اس نے کہا اللہ دا واسطہ ہی حسین اس خون کو زمین پہ نہ پھینکنا، ورنہ قیامت تک امت مصطفیٰ کو اس زمین سے رزق نہ ملے گا۔ ارے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین بھی نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مولا حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مال لیا، فرمایا پروردگار یہ حسین کے عشق کا ہدیہ تیری بارگاہ میں۔ مولا واپس خیمے کی طرف مڑے۔ سیدہ ام رباب، آپ نے سمجھا کہ شاید بیٹے اصغر کو پانی مل گیا ہے اس لیے خاموش ہو گیا، مگر جب غور سے دیکھا امام حسین پاک علیہ السلام کے بازوؤں میں خون سے لت پت لٹکتی ہوئی معصوم علی اصغر کی لاش کو نبی پاک کی پاک بیٹیوں نے جب دیکھا نا تو چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے 6 ماہ کے معصوم اصغر کی لاش کو دیکھ کے فرمایا میرے ویر حسین اللہ دا واسطہ ہی اس لاش کو کربلا میں نہ چھوڑی، میدان میں نہ چھوڑی، ورنہ آج میرا اللہ آسمان سے قہر نازل فرما دے گا۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے اے میرے ویر جا کے دفن کر دے۔ ویکھ لاش اصغر دی بہنو کر دی پئی فریاد، پہلا باغ زینب دا لٹیا ہو گئی میں بھی بے اولاد۔ مولا حسین نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا، خیمے سے باہر نکلے نا تو مولا نے دیکھا کہ خیمے کے اس کونے پر ایک اجنبی کھڑا ہے۔ آپ نے سوچا کہ ایسے وقت میں کون ایسا بندہ ہے جو ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ مولا حسین پاس گئے، ساتھ بیٹی سکینہ، بازو میں سید علی اصغر علیہ السلام۔ اس اجنبی کے پاس کے جا کے کہا کہ تو کون ہے اور ہم ان پردیسیوں کے خیمے کے باہر تیرا کیا کام ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس اجنبی نے ہاتھ جوڑے، عرض کی کہ حضور میں مولا حسین کی تلاش میں حسین کو ملنا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ میں ہی حسین ہوں، بول کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیٹی کا قاصد صغرا کا مدینے سے آیا ہوں۔ امام نے جو مدینے کا نام سنا نا تو ایک دل سے آ نکلی۔ فرمایا تو میری بیٹی کا صغرا کا قاصد ہے، میں اس کربلا کے گرم تپتے ہوئے ریتے پر تیری کیا خدمت کروں؟ آج حسین تو تجھے پانی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ ارے بیٹیوں کے گھروں سے کوئی قاصد کوئی پیغام لے کر آئے نا تو تجھے بڑے چاہ کر دے ہو۔ امام حسین نے کہا کہ میں آج تو ایسی کسی پوزیشن میں ہی نہیں کہ تیری کوئی خدمت کر سکوں، میں تو تجھے پانی بھی نہیں پوچھ سکتا، بتا کیا کام ہے؟ اس نے کہا اے امام حسین میں آپ کے لیے پیغام آپ کی بیٹی کا لے کے آیا ہوں
کہ آپ کی بیٹی صغرا رو رو کر تڑپ رہی ہے، آپ کو یاد کر رہی ہے۔ امام نے بیٹی کا نام سنا تو تڑپ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور، اس نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے ایک امانت میرے ہاتھ بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹا سا کرتا خوبصورت سا اپنی جیب میں سے نکال کر امام کے سامنے پیش کیا نا، تو امام حسین پاک علیہ السلام رونے شروع ہو گئے۔ آپ نے علی اصغر کی لاش کو ایسے اٹھا کے سامنے کیا، آپ نے فرمایا او قاصد، تیری ہمت پہن دیے دے ابو ہی پوا دے۔ قاصد نے جب مولا حسین علیہ السلام کی باہوں میں خون میں لت پت حضرت علی اصغر کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ فوراً کہنے لگا کہ حضور، امام حسین پاک علیہ السلام، آپ کی شہزادی صغرا نے ایک اور پیغام بھیجا ہے۔ اس نے اپنے بھائی علی اکبر کی طرف ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان کو کہنا کہ ان کی بہن صغرا آپ کا تڑپ تڑپ کر انتظار کریے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بہن کو لینے آؤ گے، تو آپ آئے نہیں۔ تو میں علی اکبر کے لیے حضور یہ پیغام لے کے آیا، مجھے بتائیے علی اکبر کہاں ہے، میں ان کو ان کا پیغام دے دوں، اپنی ذمہ داری پوری کر دوں اپنے وعدے کے مطابق۔ حضرت مولا حسین نے ایک انگلی سے اشارہ فرمایا حضرت علی اکبر کی لاش کی طرف۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی اکبر ہی جا کے دھس لے۔ جب اس قاصد نے، عاشق رسول تھا نا، جب اس نے علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو دیکھا تو اس کی ٹانگوں میں سے جان نکل گئی، گر گیا زمین پر، رونے لگا۔ مولا حسین نے اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ آپ نے فرمایا اجنبی، میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، مگر تو نے اس مشکل وقت میں نبی کے اس گھر کی خدمت کی ہے، تو نے امانتاً وہ پیغام کہاں سے لے کر کہاں تک آیا ہے۔ میں تیری اس خدمت کے صدقے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اس خدمت کے بدلے میں حوض کوثر پر اپنے نانا سے تجھے جام لے کر پلاؤں گا۔ یہ حسین کا تجھ سے وعدہ ہے۔ میرے مولا حسین نے بھائیوں پھر حضرت مولا علی اصغر کو اٹھایا اور 6 سالہ سکینہ کو ساتھ لیا۔ دونوں باپ بیٹی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت علی اصغر کی قبر بنانے لگے۔ سیدہ سکینہ روتے ہوئے کہنے لگی، او میرے ویرا، جے اج ہوندا وطن مدینہ تے میں تیری سونی قبر بنیندی، لوکی روڑ کٹن قبراتے تے میں چمبے دا باغ لگیندی۔ مولا حسین بچی کی یہ بات سن کے رونے لگے۔ دونوں باپ بیٹے نے علی اصغر کی قبر میں، آپ کی لحد میں علی اصغر کو اتارا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دھامن کو جھاڑ کے۔ مولا حسین بولے علی اصغر تو بھی پیاسا رہا، تیری قبر بھی پیاسی رہی، پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے میزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خوار پر۔ میرے بھائیوں، یہ عاشقوں کے امتحان ہے، تو انہوں پتہ نہیں اے بولی سمجھ بھی آونی ہے یا نہیں۔ تسی سارے محبت کرن والے ہو، میرا ایمان ہے کہ جس وقت تہاڈا ساڈا نامہ اعمال کھلے گا، اے گلاں لکھیاں ہوندیاں کہ میرے نواسے دے ناں تے او دے ذکر دیا روئے سن، یا اللہ انہاں نو بخش دے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑی دکھی داستان ہے، عشق کے امتحان ہے، اور یہ وہ ہیں، یہ لمحہ فکری ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے لیے اللہ نے خود فرمایا ان سے مودت کرو، حضور کے قرابت داروں سے مودت کرو، یہ مودت والے ہیں۔ آج ذرا سوچیں کہ وہ ایک دن تو آئے گا ہی آئے گا، میں مانوں آپ مانیں یا نہ مانیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک دن تو آئے گا، ہمارا بھی امتحان ہوگا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے آل نبی کی کیا حیا کی، تو نے نبی کی اولاد کی نسبت دیکھ کے کیا سلوک کیا، کیا تجھے اس وقت اپنی شان اور آن نظر آئی کہ نبی کی وہ نسبت نظر آئی؟ پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان ظالم بدبختوں سے جس نے میرے اللہ کے حبیب اور ان کی آل کو اذیت اور تکلیف دی، جس کے ہاتھوں پر اہل بیت کا خون ہے۔ پوچھا جائے گا معصوم علی اصغر کے بارے میں، یہ کہا جائے گا یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا۔ ساڈے ساراں دے گھراں وچ کسی نہ کسی دے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے،
जाओ अपने किसी पुत्र या तीनों चुक के गल सोचो, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला ज़रूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। मेरे भाइयों, नबी की जितनी कमाई थी तमाम लुट गई, सारी की सारी। करबला का मैदान खानदाने बतूल की लाशों से सजा हुआ था। अहले जफा ने लूट लिया घर बतूल का, सर कटा है राकबे दोशे रसूल का। मेरे भाइयों, अंदाज़ा लगाओ वो उम्मत मुस्तफ़ा जिनको अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, ऐ लोगों मेरे महबूब को अज़ियत तकलीफ़ दुखी न करना, क्योंकि वो तकलीफ़, वो दुख, वो दर्द, वो अज़ियत खुदा की बारगाह तक पहुँचती है। पर मेरे भाइयों, यहाँ तो तकलीफ़, अज़ियत, दुख, हर चीज़ की हद ही ख़त्म हो गई, इंतहा हो गई कि रसूल अल्लाह के खून के साथ होली खेली गई। तारीख़ क़यामत तक इस खूनी दास्तान को दोहराएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, किसी भी प्रोपेगेंडे के ज़रिए, किसी भी परचम तले, किसी भी बहाने से कोई कुछ भी कह ले, अकल से दलील दे ले, जो भी कह ले, ये तारीख़ दास्तान दोहराती रहेगी, ये ज़िक्र होता रहेगा। और आशिक़ रसूल, हुब्बे अहले बैत इससे सबक सीखते रहेंगे। जो कुर्बत इलाही वाला है, इस्तकामत वाला है, अल्लाह के फजलो करम से हक़ के साथ खड़े होने वाला है। और ये बात दोहराते रहेगी तारीख़ कि खातून क़यामत के बच्चों के लिए लोगों ने क्या कुर्बानी दी, और उन लोगों ने जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, क्या क्या उन पर जुल्म सितम अहले बैत पर उन लोगों ने किया। और ये बातें सुनकर हम गुलामान अहले बैत, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आंखें आंसुओं का नजराना पेश करती रहेंगी। अब ये सफ़र का आखिरी हिस्सा है, फिर मेरी बात मुकम्मल। आप आज ये देखिए कि पर्दे की सरदार, ये पैगाम है करबला की। इंसान है ना, तो जज्बात आ जाते हैं, मगर जोश में होश को ना खो जाइए, होश का दामन ना छोड़िए। इस बहुत बड़ी कुर्बानी में बहुत बड़े सबक हैं मेरे और आपके लिए, हमारी नस्लों के लिए, जिसके सदके हम बचेंगे। देखिए पर्दे की सरदार, हया की ताजदार सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपके पर्दे को हमारा सलाम, आपके किरदार को हमारा सलाम। वाक़या करबला एक ऐसी खूनी और दुखी दास्तां है कि यकीनन ईमान वाले उस मंजर और लम्हात को याद करके रोते हैं, मगर खुदारा ये अहले बैत की बेबसी पे रोना नहीं है, वो जुर्म है। वो कैसे बेबस हो सकते हैं? ये तो अगर मैं भी रोता हूं तो मैं अपनी बेबसी पे रोता हूं कि मैं बेबस हूं, मैं हक नहीं अदा कर पाया, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बेबसी देख के रोता हूं। आप, हम उनकी शान में, उनके जिक्र में जब रोते हैं तो अपनी बेबसी देखते हैं। वो घराना बेबस नहीं था। इमाम हुसैन कमजोर नहीं है, वो बेबस नहीं है, ये हमारी बेबसी है जिसको देखकर हम रोते हैं। और उसके साथ साथ ये शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार तूने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया जिसमें पंजतन जैसे दीन के गुलजार हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई हमारे और आपके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने रब की नमाज अदा करते हुए अपने सर अपने रब की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, जब हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की गर्दन कट कर नेज़े की नोक पर सजा दी गई ना, जब सारे अली के बेटों को शहीद कर दिया गया, फिर उसके बाद खैमों को आग लगाई गई जिनमें हजूर के घर की पाक बीबियाँ थीं। जुल्म सितम की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। फिर ओनो मोहम्मद बेटों, कासिम व अकबर भतीजों, अब्बास व हुसैन भाइयों के सर बुरीदा लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। और जब घोड़े दौड़ दौड़ के थक गए तो सैयदा ज़ैनब जो उस वक़्त बैठी ये सारा मंजर देख रही थी, उनको ख्याल आया कि अब ये ऐसा ना हो कि जिन जालिमों कूफियों को असगर की मासूमियत, अकबर की जवानी, ओनो मोहम्मद के बचपन पे भी रहम नहीं आया, अब ऐसा ना हो कि नबी के
شہید خاندان اور میرے دل کے ٹکڑوں کی لاشوں کو دریائے فرات کی لہروں کے سپرد کر دیں۔ سیدہ زینب نے سوچا اب ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں اپنے خاندان کے شہزادوں کی قبروں سے بھی محروم ہو جاؤں۔ سیدہ زینب نے ہمت کی، میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جو نبی کے بچوں کے خون سے اس وقت لت پت پڑی تھی، اپنے پیاروں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو خود جا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور رات کے وقت کبھی دوڑ کر سیدہ زینب بیمار عابد کا پتہ لیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور پھر دوڑ کر میدان کربلا میں امام حسین اپنے پیارے بھائی کے لاشے کو سینے سے لگا کر روئیں۔ منظر کیا تھا، پھڑ تلوار سردار پردیاں دی اتے، پہرا دیندی وتے، ایک سوار نظر آئیو سو اتے، آمدہ گھوڑے اتے۔ نبی کی بیٹی آدھی رات کے وقت ہاتھ میں تلوار لیے، بھوکی اور پیاسی، تنو تنہا رات کی تاریکی میں، مسافری کے عالم میں، کربلا کے ریگستانوں میں اکیلے لاشوں پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہی تھی علی کی بیٹی، اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش تیزی سے گھوڑے پر آ رہا ہے۔ سیدہ نے اونچی آواز سے للکار کر کہا، اغا نہ آویں بندیا رب دیا، اغا ہیں شہزادے ستے، اگے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، اتے لاشے ہیں شہاں دے، مت قدم گھوڑے دا اتے آوے، ایتے پیاسے نے دنا دے۔ اے گل سن کے حیدر کرار نے جواب دیتا، میں تد غریب دا باپ ہاں بچڑی، تیرا پیرا ویکھن آیا۔ مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی، آپ نے فرمایا، اے زینب میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تیرا اور تیرے حسین بھائی کا باپ ہوں۔ جب مولا علی کی آواز سنی تو سن کر سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی، او میرے شیر خدا بابا، آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس ویلے تو کتھے سیں بابل؟ جدو شمر نے خنجر چلایا، میں ڈنگ قاسم دا اکھی ڈٹھیا، ایتھو اکبر گیا ترہایا۔ سیدہ زینب رو کر بولی، بابا علی آپ اس وقت کہاں تھے؟ ارے جب اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کوئی مددگار نہیں تھا، بابا علی آپ اس وقت کہاں تھے؟ ارے جب قاسم کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کربلا کی ریت میں رل رہی تھیں، بابا آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب آپ کے بیٹے حسین کی چھاتی پر شمر لعین بیٹھا تھا، بابا علی آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب مظلوم و مسافر حسین کے خشک خلقوم پر ظالم بے رحم ہاتھوں سے خنجر چھریاں چلا رہا تھا، بابا علی اس وقت کہاں تھے؟ جب ظالموں نے سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھین لی، بابا علی آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب آپ کی بیٹیوں کے سروں سے ظالموں نے چادریں چھین لی، آپ کی بیٹیوں کے خیموں کو ظالموں نے آگ لگا دی، ہاں ہاں خیمے بھی جلائے گئے، اولاد علی کے یوں آل کسی شخص کی بے گھر نہیں ہوتی۔ مولا علی بولے، او میری بچڑی، اس وقت میں تیرے نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین، تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا، تیرے اللہ کے تمام انبیاء، تیرے رب کے تمام ملائکہ، اے میری بیٹی، تیرے بھائی حسین کا رب کی بارگاہ میں عشق الہی میں، عشق مصطفیٰ میں آخری سجدہ دیکھ رہے تھے۔ ارے زینب، ہم دیکھ رہے تھے کہ کائنات کے ہر ظلم کے سامنے، کائنات کے ہر باطل کے سامنے، یزید کی شیطانی کے سامنے، نبی کا خون خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں۔ اے بیٹی زینب، ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا کی اس آزمائش میں
حسین کے قدم ڈگمگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ عشق الہی میں اور عشق مصطفیٰ میں حسین کو علی اکبر کی جوانی نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ کا دین نظر آتا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ علی اصغر کی حسین کو معصومیت نظر آتی ہے کہ میرے رب کا قرآن نظر آتا ہے؟ خدا کی قسم زینب، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت حسین کو سکینہ کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں یا میرے رب کا صبر کا حکم یاد آتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ ہاں ہاں بیٹی، ہم دیکھ رہے تھے، مومن اور منافق کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے مومن اور منافق کی بانٹ کو دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، ہم دیکھ رہے تھے اہل بیت کا وفادار کون ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والا کون ہے۔ اے میری بیٹی، ہم امت مصطفیٰ کے ہر بندے کو دیکھ رہے تھے، سب کو مودت اہل بیت کا حکم ہے، اس کے ساتھ وفا کون کر رہا ہے؟ اے بیٹی، ہم دیکھ رہے تھے، میری پیاری زینب، ہم تیرے پردے کو دیکھ رہے تھے، ہم تیری حیا کو دیکھ رہے تھے، ہم تیرے پہرے کو دیکھ رہے تھے، ہم حسین کے اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹی، ہم حسین کے آخری امتحان کو کربلا میں دیکھ رہے تھے۔ سیدہ زینب نے رو کر عرض کی، بابا بتائیے اے علی، حسین نے پرچہ کیسا دیتا ہے؟ حسین کا امتحان کیسا تھا؟ بابا بتائیے، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی، بابا علی بتائیے حسین نے امتحان کیسا دیا؟ حسین کا آخری جو پرچہ تھا وہ کیسا ہوا؟ زینب نے رو کر جب یہ فریاد مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی نا، حضرت علی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ بابا حسین کا آخری سجدہ کیسا تھا، کیسا امتحان ہوا؟ تو مولا علی نے فرمایا، نبی نانا علی بابا، شرافت ہو تو ایسی ہو، خنجر تلے کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ السلام علیکم۔